अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। मैं हूं सिद्रा इकबाल। बात ज़रा करते हैं खुश रहने की। कुछ लोग कहते हैं खुश रहना एक आदत है, ये आपकी इंडिविजुअल यानी इनफरादी जिम्मेदारी है। लेकिन फिर कई लोग कहते हैं कि जी अगर मेरे इर्द गिर्द सब कुछ सही हो जाए, अगर मेरा रोज़गार अच्छा हो जाए, मेरे घर वाले अच्छे हो जाएं, मेरी लिविंग कंडीशंस परफेक्ट हो जाएं या मेरी सेहत अच्छी हो, तभी मैं खुश रह सकता हूँ। ये जो तमाम आप चीज़ें अपने ऊपर कंडीशंस के तौर पे लगाते हैं, ये कहीं ना कहीं हमारी खुशियों को, हमारी मुसरतों को, हमारा जो कंटेंटमेंट है लाइफ में, उसको चुरा के ले जाती हैं। इट इज़ वेरी ट्रू कि अगर आप बाहर की दुनिया से वैलिडेशन मांगते रहेंगे और एक तरह से सबूत ढूंढते रहेंगे और इस बात पे दूसरे लोगों को पाबंद कर देंगे कि आपको खुश रखना उनकी जिम्मेदारी है, हालात की जिम्मेदारी है, दरअसल आप कभी खुश नहीं रह सकते। इट इज़ रियली इम्पॉर्टेंट ये जिम्मेदारी ज़रा दूसरों के नातवा कंधों से वापस ले ली जाए और अपनी जिम्मेदारी को खुद कबूल किया जाए। क्या वाकई आपके इर्द गिर्द अगर ज़िंदगी परफेक्ट ना हो तभी आप खुश रह सकते हैं? दैट्स अ बिग क्वेश्चन आईड लाइक टू आस्क यू। और आप अपनी खुशी किन चीज़ों में तलाश करते हैं? कुछ लोगों को लगता है कि छोटी छोटी बातें, अगर किसी ने मुस्कुरा कर देख लिया, आज आपको वो वाला अपनी जो बस है या रिक्शा जो आपने सुबह लेना है वो टाइम पे मिल गया, अगर आपके बॉस ने आज आपकी तारीफ़ कर दी, ये तमाम चीज़ें भी आपकी खुशी का बायस बन सकती हैं। बट याद रखिए, दूसरे लोग आपको बिल्कुल उसी तरह ट्रीट करेंगे जो आप अपने बारे में ख्याल रखते हैं। आज के हमारे शो में होगा जी बहुत कुछ। बात हम ये भी करेंगे कि रिस्क लेना, चांस कैसे लिया जाए। सबसे बड़ी मुश्किल ये आ गई थी ये टॉपिक रखते हुए कि इसका कोई उर्दू तर्जुमा नहीं मिल रहा था। अगर हम रिस्क के लफ्ज़ी मायने ढूंढते उर्दू में तो ख़तरे की बात की जाती, मौका परस्ती की बात की जाती। कहा जाता है कि किसी ऐसे ख़तरे को मोल लिया जाए जिसमें आपके पास कामयाब होने का ऑप्शन भी मौजूद हो। ये अपने आप में बड़ी ख़तरनाक बात है और जिस चीज़ को हम डिफ़ाइन नहीं कर सकते, शायद उसकी तरफ आगे बढ़ना भी नहीं चाहते। दूसरी तरफ आपको मिलवाएंगे प्रोग्राम में कुछ ऐसे लोगों से जो अपने पैशन को लेके, अपने पर्पस को लेके बहुत ही ज़्यादा कमिटेड हैं। इनमें से कुछ लोग हैं जो पाकिस्तान से ताल्लुक़ नहीं रखते थे, लेकिन उनका कॉल, उनका पर्पस उनको पाकिस्तान ले आया और उसी को उन्होंने अपना घर बना लिया। एंड ऑन द अदर हैंड वो लोग भी हैं जिनके जो पैदा पाकिस्तान में हुए, लेकिन उनको इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटीज़ ने सीखने और समझने के बहुत सारे मौके दिए। एंड नाउ दे आर बैक सर्विंग द कंट्री। आपकी मुलाकात इन इम्पॉर्टेंट गेस्ट से भी कराएंगे, रिस्क पे भी बात करेंगे, लेकिन ये सब कुछ होगा एक छोटे से ब्रेक के बाद। सो स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। ज़िंदगी में कई डिसीजंस, फैसले आप ऐसे लेते हैं कि आपकी ज़िंदगी का पूरा रुख, पूरा आने वाला कल बदल जाता है। और ख़ास तौर पे अगर आपकी नीयत अच्छी हो। आपको बताते चलें कि साल 2005 में होने वाला ज़लज़ला, जहां इसने हम सब को हिला कर रख दिया और एक तरह से बड़े बड़े सवालात को हमारे सामने रखा कि क्राइसिस रिस्पॉन्स, डिज़ास्टर मैनेजमेंट हमारे मुल्क में क्या होनी चाहिए। इसके अलावा वी सॉ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मोबिलाइजेशन ऑफ resources and people in our country। हम इस बात पे बहुत फ़ख्र महसूस करते हैं कि कराची से लेकर खैबर तक तमाम लोग मुतहरिक होकर उस वक्त इस कुदरती आफत के लिए उन्होंने लब्बैक कहा और लोगों की इमदाद के लिए पहुँचे। लेकिन जहाँ पाकिस्तानी पेश थे, वहीं हमने ये भी देखा कि बहुत सारे दूसरे ममालिक से गैर मुल्की वॉलंटियर्स भी पाकिस्तान आए। एंड डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स की बात करनी चाहिए, रेड क्रॉस की बात करनी चाहिए, लेकिन इसके अलावा लोग अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी में भी यहाँ पे पहुँचे। आपको एक ऐसे ही शख्स से आज मुलाकात करवाते हैं who had a wonderful career as a musician but he was moved to come because of this human tragedy to Pakistan। और फिर वो यहाँ आए तो फिर पाकिस्तान के ही होकर रह गए। हम बात कर रहे हैं टॉड शिया की, who now is the head of CDR। और इसकी क्या सरगर्मियाँ रहती हैं, चाहे ज़लज़ले के बाद हमने कोई भी कुदरती आफत देखी हो या हाल ही में होने वाली फ्लडिंग और पेंडेमिक के बाद रिलीफ एफर्ट्स हों, ही इज़ बिन एक्टिव इन इट थ्रू आउट। लेकिन इनका पाकिस्तान में रहने का, यहाँ के मुख्तलिफ इदारों के साथ, लोगों के साथ मिलने जुलने का जो एक्सपीरियंस है वो कैसा रहा, आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम टॉड। वालेकुम सलाम सिद्रा, नाइस टू बी हियर। आप मुझे बताएं सबसे पहले, इट्स बिन 15 years, हैव यू पिक्ड अप ऑन एनी उर्दू?
थोड़ा समझ. थोड़ा समझ. लेकिन सबसे अच्छी बात मैं आपको बताऊं, बिकॉज ही इज अ म्यूजिशियन. मेरे ख्याल में आपसे मुलाकात हुई होगी कोई 6-7 साल पहले. एंड वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स आई लाइक इज कि इनको दिल पाकिस्तान बहुत पसंद है और गाते भी बहुत अच्छा है. A lot of Urdu that I've learned is through learning the songs of many of my friends. You know, I perform music and work with Umair Jaswal, who's our CDRS ambassador and does a lot of work with us. So through the music I've learned some of the language, but speaking it fluently has been very difficult for me. You know, Americans don't learn other languages very easily. I find that Pakistanis are so brilliant, and in language they seem to pick up. Almost every Pakistani I know knows at least 3 languages, and often 4 or 5. So there's like a talent and something here with language that I think it's easier, because in America when I grew up in school they never taught us anything other languages. I think diversity is our greatest strength. There's a lot of diversity and regional dialect that help us out. But Todd, let me take you back in time, and when it was 2005, I'm really interested back because you were working in America as a musician. How did you learn about the earthquake in Pakistan, and how were you motivated to come to the country and help the poor people and the affectees? Well, I had a music career. I was signed to a deal with a guy named Sid Bernstein, who had brought the Beatles, Rolling Stones, Jethro Tull, and several acts from the UK to America who made it big in the 60s and 70s. And when he met me, he was semi-retired, but he really liked my music, had a lot of pull in the industry, and he had set me up at a showcase on September 12th, 2001. The morning of September 11th, I woke up ready to do a show, get ready for that show the next day and rehearse, and I saw the towers on fire. I went down, I started working, and realized I was good at logistics, helping the trained people who were trained to go into burning buildings and save lives. They needed backup. They needed people to help them with their supplies and their transportation and their communications and their whatever they needed, you know, fuel and food. So I ended up... So that was your first experience with coming face to face with a human tragedy, a crisis of that magnitude. Yeah. So Todd, does it require a person of a certain personality? Because it must be very difficult to keep, you know, your nerves calm and to be productive at a time like this in a chaos. Yeah, I suppose it does, but for me, I didn't know. Like, I never thought of being involved in operational disaster relief. It just kind of happened. I went there, and it wasn't until I was there in it that I realized I had a kind of the aptitude for it and the temperament for it and the ability to do it. So after that, the pursuit of my music career goals, being famous, being rich, playing in front of thousands of people, getting platinum and gold records, and all of those things, having a big mansion and a big car, that stopped being important to me. It psychologically affected me to the point where I realized that what was really important was serving humanity and chasing these kinds of things, at least for me. There's nothing wrong with people who want to be famous musicians. I don't have any problem with that. But for me personally, having seen what I saw and experienced what I saw on 9/11, it changed me to the point where that felt like a shallow pursuit, and it felt much more of a purpose in life to help others. And so I took that logistics experience and went to other disasters. In 2005, before the earthquake, I'd already been to the tsunami in Sri Lanka and Hurricane Katrina. I got back from Hurricane Katrina after about a month working there, and literally hadn't been in the door, visiting with my son, who I hadn't seen for a while, to a pizza, turned on the television, earthquake in Pakistan is everywhere. So I said, I'm going. I decided that I was going before I even knew how I was going to get there. I called the Pakistan embassy, and they introduced me to a group of Pakistani American doctors from APNA and from the Islamic Medical Association of North America. I contacted them, and because of my experience at the other disasters in logistics, they said, yeah, we need you. They took me on board. I came to Pakistan. I was here for a couple weeks working with them. They had to go back to their practices, so they asked me to stay and keep running the camp as more and more doctors and people were coming from abroad. So I ran that camp with a group of volunteers from Azad Kashmir who weren't injured, and even though their houses were destroyed. And they knew the area, the territory well, because you needed people who could guide you, people who could tell you that beneath this rubble, this is where a certain neighborhood or a school or an office existed. But and they lost their jobs, they lost their schools, so they needed something to do. So they became my team. And a lot of people don't know this, but at that point, after working there now a few months, I fell in love with the people of Pakistan. I fell in love with the culture, the religion, the music, the mountains, and
it just seemed right to me, like a place where there was need and a purpose greater like than the self. It was a deeper calling, I believe. Yeah, it was a calling, but it also was the right time and place for me to start my own organization. So CDRS was born in Pakistan. People think that I was CDRS, I came over here with this organization. I came with a group of Pakistani American doctors as a, just an individual. And it was in Pakistan that the Pakistan Army people that I worked with there, a couple brigadiers that I worked with, Brigadier Shahryar, Brigadier Amjad, they actually helped me with registering an organization because they liked my work. We've come a long way since 2005, but unfortunately, if you look at the latest reports, we're very vulnerable to climate change, and this is something the government has been emphasizing. United Nations has come up with a number of reports, but our disaster management and our ability, the resources, the logistics ecosystem, there's a lot that needs to be desired. Somebody who's been a part of seeing this evolution happen, and you've seen us, sort of grapple and sort of, make our way and find our way through disasters and natural calamities. What more needs to be done, and how organized are we? Since if you really look at from 2005 to 2020, what has been done? Well, Pakistanis are really strong. They're the strongest people I've ever met already. They've been through a lot. And there's been a lot of disasters and floods and 3 earthquakes, I think, since 2005, 2 major IDPs crisis in Swat in North Waziristan, where I worked in both of those. Once with Edie in Swat and with Imran Khan Foundation in North Waziristan. So I've seen up close how tough people are. And I think with all of these disasters, as bad as they've been, people get experience in dealing with them and learning how to cope with them. And so I think it's sad that it's happened, but it's made people stronger, and it's given people like me in Pakistan, Pakistanis who have been through these disasters and worked, now they know how to respond and what to do much more. So do we have the right kind of teams and institutions and procedures in place? I mean, how quick are we in responding to disasters? Like we've recently had record rains in Karachi, and we saw that the biggest city in the country is very vulnerable. So do you feel that we need like an infrastructure upgrade, we need like a logistics upgrade, more expertise from around the world needs to come in? What should we do? What should be the roadmap? I don't think we need expertise from around the world. I think there's a lot of experienced people here. I think funding for disaster relief and disaster relief preparation training for instance, NDMA does a good job, but they probably need more funding and more support from the government, maybe more allocation of resources and funds. A disaster by definition, it takes time to respond when a disaster hits. Yes. Even in the best of conditions, logistically with teams. I mean, that's exactly what the pandemic has taught us. Yes, yes. So it takes time for things to develop, and it's never quick enough for people who are affected and suffering, right? But that being said, there's always improvement that can be made. And one of the ways that I think mostly there could be improvement is if the federal and provincial governments really took interest and really passionately and competently focused on these problems. And not only the problems of if a disaster comes, but also in Karachi where, yes, this rains that we just had was I think they had more rainfall in a few days than they'd had in a year. In 90 years. Yeah, so it was bad and it was going to be bad. But what was made worse is that unfortunately we haven't educated our citizens like we didn't have a response plan in place for the masses. But having said that, I feel that there is that strong sense of volunteerism in our young people. This is something I take a lot of pride in. Whenever there's a call out, people would love to come in and help. Absolutely. So while you're here, Todd, a lot of people have asked me if they'd like to formally become a part of CDRS or help in any capacity or become volunteers. What's the best way to get in touch with you guys? Well, we have a website, cdrsworld.org. I'm on Facebook and WhatsApp, and I'm very easily contacted, and people can contact me. We also have a great team. Junaid Nazir and his team, CDRS Youth, has been here for 4 years, 5 years. They started during the heat emergency, and they've been working in every calamity and even education projects and feeding the poor during Ramadan and all kinds, even rescuing Kutas and Billies. So this group
Definitely we want more members. We just had a youth meeting yesterday with our core team, and we want more members. And believe me, the last 2 weeks, they have gone with the Rangers, who have taken them in inaccessible areas, and they've delivered food and water. So they're doing. So anybody that wants to work with us, we have many different ways of helping. So there are many roles that you can come be a part of it. Education, health, disaster relief. Mobilizing people, educating yourself, coming up with a plan. If you have an expertise, come volunteer. I think having Todd on the show this morning was an absolute delight. Thank you so much, Todd, for making time. Most importantly, it reiterates that passion, compassion and purpose knows no border. Sometimes हम बड़ा इस बात पे फ़ख्र महसूस करते हैं कि हम अपने मुल्क में रहते हैं तो अपनी मदद आपके तहत हमने कुछ किया. I think अगर आप खुलूस की बात करें, अगर आप इस दर्दमंदी की बात करें, ये किसी रंग, नस्ल को, शहर को, इलाके को नहीं जानती. You're all here to serve humanity and that's the greatest ideal. एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं. We'll be right back. वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक. आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान. बात करना, कम्युनिकेशन में रहना हम सब के लिए अहम है और ख़ास तौर पे आज की दुनिया में जब कम्युनिकेशन बहुत रैपिड हो गई है. कई लोग कहते हैं कि जो उसकी बात का सब्सटेंस था वो कहीं खो गया है. हम नित नए तरीके तो इस्तेमाल करते हैं, प्लेटफॉर्म्स हमारे पास बहुत होते हैं, लेकिन जो डेप्थ या समटाइम्स जो सिंप्लिसिटी हमारी बात में होनी चाहिए, जो सही टूल्स का चुनाव हमें करना होता है, उसमें अभी भी हम कोरे हैं. क्या आप इस बात से एग्री करते हैं? इस पर हमें बताइएगा. लेकिन आज हम आपकी मुलाकात करा रहे हैं somebody who can be deemed as a communication design expert. ना सिर्फ वो इससे उसके तदरीस के शोबे से कई सालों से मुंसलिक रहे हैं. इन्होंने अमेरिका में, कतर में और हाल ही में अगर गुज़िश्ता 4-5 बरस की बात की जाए, पाकिस्तान में भी इसके हवाले से अंडर ग्रेजुएट और ग्रेजुएट प्रोग्राम्स को टीच किया है. इसके अलावा इनके प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस की बात की जाए तो कई सालों तक ये हॉलीवुड और इसके अलावा स्क्वायर USA से भी मुंसलिक रहे हैं. बड़ी बड़ी मूवीज़, एनिमेटेड मूवीज़ जिसमें इन्होंने एज अ ग्राफिक डिज़ाइनर कंट्रीब्यूट किया एंड द ग्राफिक्स इन मोशन के बारे में बहुत कुछ जानते हैं. उसमें शुमार किया जाता है जी डीप राइजिंग, जॉर्ज ऑफ द जंगल, फ्लबर, आर्मागेडन एंड द फाइनल फैंटेसी. हमारे साथ मौजूद हैं मुकीम मुरसलीन खान साहब. अस्सलाम वालेकुम. क्या हाल चाल है आपके? बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए. और आज हमने सोचा कि वाबस्तगी क्योंकि एक ही शोबे से है, कम्युनिकेशन डिज़ाइन का भी ज़रा जिक्र हो एंड वी मस्ट ड्रॉ फ्रॉम योर रिच एक्सपीरियंसेस एज वेल. मुकीम साहब, अक्सर पाकिस्तान में कहा जाता है जितने क्रिएटिव लोग हैं कि उनके पास मार्जिन नहीं है, ब्रीफ काफ़ी उनको बांध देती है, महसूर कर देती है. यू वर्कड इन पाकिस्तान, यू वर्कड अराउंड द ग्लोब. क्या ये बात वाकई सच है? देखिए, हर इलाके की, हर जगह की अपनी अपनी एक रिक्वायरमेंट होती है. अगर मैं ये कहूँगा कि शायद गलत नहीं होगा कि अभी हम एक पूरा जिस्म अगर ज़ख्मी है तो कुछ सेक्शंस के अंदर आप किस तरह से उसमें स्ट्रेंथ लेके आएँ. मगर हम पूरी कोशिश करते हैं. एक चीज़ जो मैंने देखी कि बहुत ज़्यादा टैलेंट है यहाँ पे, इंतहाई मेहनती लोग हैं और बड़े पैरामीटर्स के साथ काम करने की कोशिश कर रहे होते हैं. तो वो ये सब चीज़ें हर जगह चलती हैं. कहीं पे कोई चीज़ स्ट्रेंथ होती है, कहीं पे कोई वहाँ पे बड़ी फ्लेक्सिबिलिटी और उसमें राइट जो है बड़ी स्मूथ नज़र आती है. कम्युनिकेशन और डिज़ाइन की जो परसेप्शन है, उसका जो नोशन है, वो भी एक ज़रा सा डिफरेंट है हर इलाके में. वहाँ पे अगर आप वेस्ट में देखते हैं तो डिज़ाइन और कम्युनिकेशन का एक दूसरा नोशन है, यहाँ पे एक उसका परसेप्शन. तो ये सब चीज़ें चलती हैं. मैं समझता हूँ कि शायद हर इलाके में और हर दुनिया के हर खित्तों में जो चीज़ डेवलप होती हैं वो अपने अपने अंदाज से, अपने अपने कॉन्टेक्चुअल उनके पैरामीटर्स को लेते हुए ऊपर चल रही है. लेकिन आप अगर पाकिस्तान में कम्युनिकेशन को नोटिस करते हैं, हमारे पास अब आज़ाद मीडिया है, चैनल्स हैं, सोशल मीडिया है, वाईफाई पे लोगों की एक्सेसिबिलिटी है, पॉपुलेशन बहुत बड़ी है, लेकिन आप अक्सर देखेंगे कि जो जनरेशनल गैप है वो इस बारे में बहस करता नज़र आता है कि ना लफ्ज़ की वो अहमियत रही है, ना देखने वाली चीज़ों की. हमारी स्क्रीन्स पे, अगर न्यूज़ स्क्रीन्स पे देखा जाए तो हर वक्त लाल लाल ब्रेकिंग न्यूज़ के डब्बे. एज अ कम्युनिकेशन डिज़ाइन एक्सपर्ट कैसे देखते हैं इस अंदाज को जिसमें हम आजकल एक दूसरे से कम्युनिकेट कर रहे हैं? बड़ा अच्छा सवाल. इनफैक्ट सिद्रा, इफ़ यू से डेफिनेशन ऑफ कम्युनिकेशन फॉर मी,
what your audience would like to listen. تو ہوتا یہی ہے کہ آپ کی جو ماسس ہے وہاں پہ کیا ہو رہا ہے, وہ کیا دیکھنا چاہتے ہیں, تو وہی آپ پھر زیادہ تر آپ کی اس کی سیچوریشن نظر آ رہی ہوتی ہے. مگر دیکھیے کمیونیکیشن بڑے کوڈ آف کنڈکٹس ہیں ہر علاقے کے, ہر خطے کے, ہر جگہوں کے, اور پھر وہ ان کی جو وہاں کا کلچر ہے, ان کا جو ہیریٹیج ہے, ان کی ثقافت ہے, اس انداز سے وہ کمیونیکیشن ڈیولپ ہوتی ہے, پھر اس لینگویج میں ڈیولپ ہوتی ہے. تو جو چلتا ہے وہی بکتا ہے یہاں پہ, تو یہی سی چیزیں چل رہی ہیں. مگر ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم وہ انداز, وہ طریقے, وہ اسٹریٹجیز ان کو اڈاپٹ کریں جو سکسیزفل ہو چکی ہیں دنیا میں. لیکن آپ مجھے بتائیں کہ بیکاز یو دی ایکسپرٹ آن دس, کہ اگریشن کے بارے میں کیا کہیں گے؟ ہماری ایک یوتھفل پاپولیشن ہے, ہم ویسے ہی بڑے جذباتی ہیں. جب ہم اتنا دھوم دھڑکا اپنے نیوز میں بھی دیکھتے ہیں, ہیمرنگ دیکھتے ہیں, میوزک بہت زیادہ انرجیٹک دیکھتے ہیں, کیا یہ ہمارے مزاج کو بدل رہا ہے؟ دیکھیے نیشنل شوونزم کا ایک اپنا ایک, جب بھی میں 14 اگست آتی ہے مجھے یہ بڑا اچھا لگتا ہے, میں خود بھی سیلیبریٹ کرتا ہوں. مگر اگر آپ دیکھتے ہیں کہ جب آپ جذبات کو لے آتے ہیں اور جب آپ دوسروں کو متاثر کرنے لگتے ہیں, یا یہ کہ اگر میرے والد کافی ضعیف ہیں اور برابر میں بھی کوئی بہت زیادہ لاؤڈ میوزک چل رہا ہے, چاہے وہ پاکستانی میوزک کیوں نہ ہو, تو وہ ایک دوسرے کو پریشان کرنے والی سچویشن ہو جاتی ہے. میری اپنی تمنا رہتی ہے کہ لوگوں کو سمجھنا چاہیے کہ جس طرح آپ نے کہا جذبات, ٹالرنس کا مادہ ہونا بہت ضروری ہے. دیکھیں ہر فیلڈ میں, آپ کے ہر کام میں ٹالرنس کا ہونا, انتہائی برداشت کا مادہ بہت ضروری ہے. اور اس میں سب سے پہلے آپ یہ سوچیں کہ کیا آپ دوسروں کو تو متاثر نہیں کر رہے ہیں, دوسروں کو کوئی پرابلمس تو نہیں دے رہے ہیں. اب آپ نے یہ کہا کہ برداشت, دیکھیں میری اپنی ایک تھیوری ہے کہ دریائے سندھ ابھی بہہ رہا ہے اور ابھی ہم چل رہے ہیں, اور ہم بڑے مسٹیکل انداز سے رہتے ہیں اپنی دنیا میں. تو وہ ایک بڑی خوبصورتی ہمیں ہے, بڑی ایک کلچر ہے, ثقافت ہے, اور ابھی سدرا ابھی تک ہم اس سے جو گلوبلائزیشن ہے اس سے اب یہ اتنے متاثر نہیں ہوئے ہیں. اور یہ اچھی بات ہے, آج ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمارا گراؤنڈڈ ہونا یا زمین کی سطح سے قریب ہونا ہمارے کتنے فائدے میں ہے. کہ جب دنیا میں بڑے بڑے بھونچال آتے ہیں, لوگ افراتفری میں, نفسا نفسی میں مبتلا ہو جاتے ہیں, آج بھی آپ دیکھیں ہمارے معاشرے میں کچھ قدریں باقی ہیں. لیکن سوال یہ بھی ہے کہ اب آپ کا دشمن, لوگ کہتے ہیں کہ اس طرح بارڈر پہ حملہ نہیں کرے گا, اسلحے سے لڑائی نہیں بلکہ 5G لڑائی ہوتی ہے, جس میں ایک بڑا بنیادی پلر آپ کی کمیونیکیشن کا ہے. تو جو ہماری سٹوری ٹیلنگ ہے, کیونکہ آپ بڑے بڑے پروجیکٹس کے ساتھ منسلک رہے ہیں مقیم صاحب, مجھے بتائیں کہ امریکہ میں بھی جو ہالی ووڈ میں بھی جو موویز بنتی ہیں, اور ابھی تو بالی ووڈ میں بھی ایک انتشار انگیز دور شروع ہوا ہے جس میں پروپیگنڈا موویز شامل ہوتی ہیں, ان کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ اس کی سٹوری ٹیلنگ کیونکہ چاہے وہ تاریخ کا پہلو ہو یا آنے والے کل کا پہلو ہو, وہ اس کو اپنے خاص انداز میں دکھا رہے ہیں. ہاؤ شوڈ پاکستان رسپونڈ ٹو اٹ؟ ہمیں وہی اسٹریٹجی اپنانی چاہیے جو ہماری کنٹری کے لیے بہت اہم ہو. انفیکٹ دا تھنگ از, ایک اگر دیکھا جائے, آپ جب بھی آپ باہر کی میڈیا کو دیکھتے ہیں, کمیونیکیشن کو دیکھتے ہیں, جو وہ کہنا چاہتے ہیں اس کو وہ دوسرے انداز سے کہتے ہیں. تو اگر ہمارا معاشرہ ایمبیگوٹی کو اس میں ذرا سا اور سوچے کہ ہاں یہ بھی ایک پورا جانرا ہے ایک ہماری سوچ کا, کہ ہم اس کو انجوائے کرنا شروع کر دیں, تو ہمارے پھر میسیجز بھی ایمبیگوس میسیجز ہوں گے. جو کہ دیکھیں ہوتا یہ ہے کہ آپ کی ایک جو پروسیس ہے, وہ آپ کا پروسیس اس طرح سے چلتا ہے کہ کمیونیکیشن کا خاص طور پہ, کہ آپ کوئی چیز دیکھتے ہیں, اس کو رجسٹر کرتے ہیں, اور پھر اس کو ریٹریو کرتے ہیں. ہوتا یہ ہے کہ جب آپ ایموشنز کو امبیڈڈ کرتے ہیں اس کے ساتھ, تو وہ پروسیس جو آپ کی شارٹ ٹرم میموری میں ہوتا ہے وہ لانگ ٹرم میموری میں چلا جاتا ہے. تو ماسس اگر آپ دیکھتے ہیں میڈیا, اس کو بلکہ میں ویورز کے لیے ایک اور آسان بنا لوں کہ جتنا آپ کا ایک جذباتی ایک اس وقت ری ایکشن ہوگا, آپ کے ایموشنز کسی بھی ایکسپیرینس جتنے ہائٹنڈ ہوں گے, وہ ایکسپیرینس اتنا ہی گہرائی سے جا کے آپ کی یادداشت میں جذب ہو جائے گا. تو اگر آپ بہت زیادہ خوش ہیں, اگر آپ بہت زیادہ رنجیدہ ہیں, بہت زیادہ خوف میں مبتلا ہوتے ہیں, وہ اتنا ہی آپ کے لاشعور میں جا کے, آپ کی یادداشت میں جا کے جڑ پکڑ لیتا ہے. لیکن پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے, بیکاز یو ورکڈ ان ہالی ووڈ, ہمارے یہاں کئی کانسپریسی تھیورسٹ ہیں, یا لوگوں کو بہت باریکی میں جب جانے کا شوق ہوتا ہے مقیم صاحب, وہ کہتے ہیں کہ جی فیبریکیٹڈ اسلاموفوبیا ہے, یعنی باقاعدہ اسٹیریو ٹائپ کیا گیا. آپ خاص طور پہ ہالی ووڈ کی موویز دیکھیں, ویسٹرن میڈیا کو دیکھیں, مسلمانوں کو ایک خاص انداز میں دکھاتے ہیں. براؤن پیپل یعنی ساؤتھ ایشین اوریجن کے اگر ہے تو آپ کو ایک خاص انداز میں دکھایا جاتا ہے. یہ اسٹیریو ٹائپنگ کتنی ریئل ہے ہالی ووڈ میں؟
دیکھیے یہ ہے, اگر آپ بہت ساری فلموں کے میں نام نہیں لینا چاہوں گا, مگر اگر آپ دیکھتے ہیں کہ بلو آئیز اکثر آپ کو نظر آتی ہیں, اور وہ اکثر اسٹیمپ یا کیٹیگرائز یا کمپارٹمنٹلائز کی جاتی ہیں ایک انٹیلیجنٹ کیریکٹر کے لیے. ہماری پوری دنیا اگر آپ دیکھتے ہیں, پاکستان کی بات کر رہا ہوں میں, ہمارا پورا بر صغیر کا خطہ گوری رنگت سے تو بے انتہا متاثر ہے. بالکل. ہم شاید اس کی یہ وجہ بھی ہے کہ اس پورے خطے کی ایک تاریخ رہی ہے. وہاں سے ناردرن علاقوں سے گورے لوگ آئے, پھر ملیالم اور تامل کو وہ بھگاتے چلے گئے, وہ ساؤتھ پہ چلے گئے. یہ پوری خطہ تو ہے کہ پھر انہوں نے پھر ہمیں کہا کہ ہم بتاتے ہیں تمہیں کیا ہے, تم کون ہو. یہ جو ہم بتانے والا جو کانسیپٹ ہے نا کہ میں بتاتا ہوں تم کون ہو, آپ کی ہسٹری بھی ہم آپ کو بتائیں گے. ایگزیکٹلی. اور ہم بھی بتائیں گے کہ تمہارا ریلیجن یا تمہیں کیا کرنا چاہیے. خیر وہ ایک الگ کہانی ہے, بہت ساری اس کے اندر باتیں ہیں, مگر میں یہ کہنا چاہ رہا تھا ابھی ہمیں کیا پریشان کن بات ہے. چلیں آپ کا ذرا سا میں سوال کو ذرا سے دوسرا ٹویسٹ کرتا ہوں. ابھی پتہ ہے کیا ہونے والا ہے. صحیح ہے, ہمارے پاس ہماری کالونائز ہسٹری ہے, ہم بڑے غلام ہیں. جو کالونائزیشن ہے ہماری امبیڈڈ ہے ہمارے ذہنوں میں. یو نو دا تھنگ از, صحیح ہے برٹشرز آئے, صحیح ہے اس کے بعد ولندیسی اس سے پہلے آئے, صحیح ہے اس سے پہلے مسلمانوں نے بھی بہت کچھ کیا, ساری چیزیں وہ کالونائزیشن چلتی رہی ہیں. مگر اب سے ذرا پتہ ہے کیا مسئلہ ہے, اب یہ ڈیجیٹل ٹیکنالوجی یہ ایک گلوبلائزیشن یا ایک ایسا نوشن لے کے آ رہی ہے کہ یہ آپ کو بتائے گی کہ تم کون ہو, اور اس نے ہمیں جکڑ لیا ہے. آپ دیکھ لیں, میں ابھی بیٹھا ہوا تھا, کتنے لوگ صرف یہ لیے ہوئے بیٹھے تھے, گردن یوں ہوئی بھی ہے تمام. اب جو اچھا, لیکن یہ ہمارے انداز کو کیسے بدل رہا ہے. کسی نے جیسے ازراہن مذاق یہ بھی کہا کہ آج سے صدیوں پہلے جب ہم اینشنٹ ایجپشنز کی جو کارستانیاں ہیں, جو ان کے بنائے ہوئے بڑے بڑے پیرامڈز ہیں, اس کو ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں نظر آتا ہے سائن لینگویج. آج ہم ایموٹیکنز کی وجہ سے واپس وہیں آ گئے, وہی مسکراتا ہوا چہرہ, وہی ایک دوسرے کو سمبلز کے ذریعے بات کرنا. یہ سمبلز ہمارے لیے کتنے اہم ہیں, اور بحیثیت ایک کمیونیکیشن ایکسپرٹ کے, کمیونیکیشن ڈیزائن ایکسپرٹ کے, مجھے سمجھائیں جب آپ یہ پلیٹ فارمز دیکھتے ہیں, انسٹاگرام, فیس بک, ٹک ٹاک, جس طرح اس میں کمیونیکیشن اور کانٹینٹ بن رہا ہے, یہ کس قسم کا کانٹینٹ ہے اور اس کے دورس نتائج کیا نکلیں گے؟ میری نظر میں تو سدرا بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہمیں یہ ذرا سا پیچھے ہٹ کے دیکھنا پڑے گا کہ ہم کیا کر رہے ہیں. کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ یہ ٹیکنالوجی بعض وقت اتنی زیادہ آپ کو جکڑ لیتی ہے کہ بھئی آپ پھر یہ نہیں سوچتے ہیں کہ آپ کا نیکسٹ اسٹیپ کیا ہو رہا ہے یا آپ کہاں پہ لے کے جائے گی یہ ٹیکنالوجی. تو گیجٹس, ٹیکنالوجی اینڈ ٹولس اینڈ ایوری تھنگز گونا بی دیئر, سو مچ بمبارڈیڈ آلریڈی ان our آئی تھنک کہ ہمیں یہ کرنا ہوگا کہ ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ ہماری آئیڈینٹی کہیں پہ خراب نہ ہو. جو ہمارا ایک چلے پاکستانی اگر ایک ہماری آئیڈینٹی ہے, وہ آئیڈینٹی کہیں پہ مست نہ ہو, تاکہ ہم اپنی آئیڈینٹی کو لیتے ہوئے اگر ہم اس ٹیکنالوجی کو. جاپان نے کیا کیا, لیکن مقیم صاحب یہ کس طرح ممکن ہے؟ کیونکہ دیکھیں آئیڈینٹی یا ہماری شناخت ایک جگہ منجمد نہیں ہو سکتی. آپ نے خود پہلے اشارہ کیا کہ کمیونیکیشن تو ہمیشہ ارتقاء کے منازل طے کرتی رہے گی. اس وقت یہ صورتحال ہے کہ دنیا بھر میں جو انڈیجنس زبانیں ہوتی ہیں, کہا جاتا ہے ہر گھنٹے تقریباً 3 ایسی زبانیں ہیں یا ڈائلیکٹس ہیں جو ختم ہو جاتی, کیونکہ اس کا آخری بولنے والا بھی دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے. تو ایسے معاشرے میں, ایسے ماحول میں ہم اپنی شناخت کو کیسے بچا کر رکھیں؟ میں نے یہی سوال ایک اینتھروپولوجسٹ تھے جاپنیز, ان سے کیا, تو انہوں نے بڑا خوبصورت سے جواب دیا, مجھے بڑا اچھا لگا ان کا جواب. انہوں نے کہا دیکھیں جب میکڈونلڈ جاپان میں جب آیا تو انہوں نے جان بوجھ کے میکڈونلڈ کو میکڈونلڈ نہیں کہا, انہوں نے صرف میکڈونلڈو کہا. تو دیکھیں آپ اڈاپٹ تو کریں مگر اس کو اپنے انداز سے کریں, کہیں آپ کی اپنی آئیڈینٹی نہیں. جاپنیز کلچر بڑا زبردست کلچر ہے, جنہوں نے بہت کچھ اپنے اڈاپٹ بھی کر لیا ہے, ایٹ دا سیم ٹائم دے آر اسٹل انٹیکٹ with their own culture. تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان ہمارا اتنا خوبصورت, ابھی تک اگر آپ تھر میں چلے جائیں, پنجاب کے گاؤں میں چلے جائیں, خیبر پختونخوا کے اندر مختلف علاقوں میں جائیں, ابھی بھی ہم انٹیکٹ ہیں اپنے کلچر سے. یہ اتنی خوبصورت بات ہے سدرا کہ اگر آپ دنیا میں گھومتے ہیں سب ایک ہو چکے ہیں. بٹ ڈو وی سیلیبریٹ اٹ از مائی ادر کویسچن. جس طرح ابھی آپ نے اشارہ دیا, دنیا کے جتنے بڑے ممالک ہیں, بڑی قومیں ہیں, وہ اپنے کلچر کو بڑا سیلیبریٹ کرتی ہیں. اس میں اب کیا جائے تو لوگ کہتے ہیں کہ بھئی یہ تو بڑی جنگوسٹک بات ہے, لیکن بہرحال وہ اپنی ان چیزوں کو مقدم مانتی ہیں. کیا ہم یہ کر رہے ہیں؟
सेलिब्रेशन ऐसा बताइए आप क्या कहना चाह रही हैं? सेलिब्रेशन इन द सेंस कि वो चेरिश करते हैं अपने आप को। चेरिश तो करना चाहिए, क्यों नहीं करना नहीं, चाहिए? वो करते हैं, हम नहीं कर रहे हैं। आप क्या कहते हैं, हम वापस इस तरफ कैसे लेके आए कि हमें अपनी सकाफत पर, अपनी शनाख्त पर, अपनी चीज़ों पर फख्र होना चाहिए, बजाय इसके कि हम उसका अंग्रेजी नाम सीख के हम पुराना नाम भूल जाते हैं। अच्छा देखिए सुने, हेरिटेज अगर मैं कहूँगा हेरिटेज यहाँ पर है, उसके बाद हेरिटेज की यूनाइटेड नेशन कह रही है कि उसकी 2 ब्रांचेस हैं, एक टैंजिबल हेरिटेज है और एक इनटैंजिबल हेरिटेज है। आप यहाँ पे बैठी हुई हैं, मैं यहाँ आपसे बातें कर रहा हूँ, मैंने भी शायद उससे पहले जैसी चाय वाय भी पीने के लिए कहा, और ये सब चीज़ें, चाय देने का अंदाज, बात करने का अंदाज, ये सब इनटैंजिबल हेरिटेज में आता है। उसमें आपकी म्यूज़िक है, उसमें आपकी पोइट्री है, उसमें आपकी मेमोरीज़ हैं, उसके डांसेस हैं, आपकी सोच है और आपकी पूरी एक शख्सियतें हैं जो कि मुख्तलिफ इलाकों में बढ़ रही हैं। हम जब मौजूदाड़ों की बात करते हैं, जब म्यूज़ियम में जाते हैं, तो हम सिर्फ उनके वेस या किसी उनके पॉट्स को देख रहे हैं या चीज़ों को देख रहे हैं। ये वो हेरिटेज है जो टैंजिबल हेरिटेज है, मगर जो इनटैंजिबल हेरिटेज है सिद्रा, वही सबसे इम्पॉर्टेंट है, और वही पूरी दुनिया चीख रही है कि अगर आपने अपने इनटैंजिबल हेरिटेज को नहीं प्रिजर्व किया, आप कहीं के नहीं रहेंगे। ये मैं आपको साफ बता रहा हूँ। आई थिंक दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज फॉर टुडे, और ख़ास तौर पे अपने इर्द गिर्द की चीज़ों में ये नोटिस कीजिए कि हो सकता है कोई जद्दी पुश्ती सोफ़ा, पेंटिंग या ऐसी चीज़ तो आपने बड़ी संभाल के रखी हुई हो, लेकिन वो सकाफत जिस पे हमें फ़ख्र होना चाहिए वो कहीं डाइल्यूट होती चली जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया मुकीम साहब फॉर बीइंग हियर विद अस। एन इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट, इम्पॉर्टेंट स्कूल फॉर थॉट, रूम फॉर थॉट, ताकि आप आज इस बारे में सोचें ज़रूर। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, वापस हाजिर होंगे। दे देते हैं, लेकिन अगर आप बिजनेसमैन को देखें, उनके हर रिस्क में कोई ना कोई कैलकुलेशन मौजूद होती है। जिंदगी का हर वो मकाम जो आपके कंट्रोल से बाहर है, जिसमें आप अपना 100% कंट्रोल एग्जर्ट नहीं कर सकते, वहां रिस्क का एलिमेंट होता है। ये रिस्क जानबूझकर समझदारी से कैसे लिया जाए, और अगर आपके रिस्क की वजह से प्रॉब्लम्स आ ही गई हैं, यानी थिंग्स हैव नॉट गॉन एज यू प्लान्ड इट, तब हमें क्या करना चाहिए। क्या एवरीथिंग इन लाइफ इज अ रिस्क, और इस रिस्क का जो मसल है कि हम अपने बाउंस बैक कर सकें, मुश्किलात अगर हैं भी तो अपने आप को स्टेबल रख सकें, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए। आज का हमारा पैनल इसी हवाले से बात करेगा, चाहे पर्सनल लाइफ हो, प्रोफेशनल लाइफ हो, या फिर एक लार्जर सोसाइटल मामलात हों। कहाँ कहाँ रिस्क की गुंजाइश है और कहाँ ना रिस्क लेना दरअसल एक दानिशमंदी और समझदारी है। इस पर बात करते हैं जी। सबसे पहले आज हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर मैनेजमेंट कंसल्टेंट है, आप अक्सर उनको मुख्तलिफ मौजूआत में हमारे शोज पे देखते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं फाकिया इमरान। आप ही के साथ तशरीफ रखते हैं आमिर हबीब खटक, जो कि माहिर नफ्सियात हैं। उनसे भी जानेंगे कि इस मामले में खास तौर पर कुछ लोगों की पर्सनालिटी में हमें नजर आता है कि रिस्क लेने की सलाहियत है, जबकि दूसरे लोगों को चाहे आप समझाते रहें, बार बार काउंसिल करते रहें, उन्होंने टस से मस नहीं होना। एंड लास्ट बट डेफिनेटली नॉट द लीस्ट, somebody who's a part of the corporate consulting and training industry, हमारे साथ मौजूद हैं अहमद राना। CSS क्वालिफाइड हैं, PMC क्वालिफाइड हैं, और इसके अलावा MBA भी किया हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया अहमद आपकी भी मौजूदगी का। फाकिया जी, सबसे पहले आपसे शुरुआत करते हैं। रिस्क, मेरे ख्याल में आजकल की दुनिया में तो घर से बाहर निकलना भी रिस्क है, सुबह जागना भी रिस्क है। आप रिस्क को कैसे डिफाइन करती हैं? देखिए सिद्रा, ये जो आपने अभी बात की ना कि घर से निकलना भी रिस्क है, दैट इज ट्रू। देखिए लाइफ इटसेल्फ इज अ रिस्क। हाँ। अभी आपने जब शुरू में भी आप ओपनिंग भी बात कर रहे थे, कंफर्ट जोन की भी बात कर रही थी आप। अब अगर आप देखें लाइफ में हम रिस्क को ना हमेशा मनी के साथ अटैच कर देते हैं कि शायद बिजनेस के रिस्क है, हालांकि रिस्क आपकी बहुत सारी चीजों में चल रहा होता है। सबसे बड़ा जो है वो है चेंज। छोटी छोटी चीजों के अंदर चेंज लेके आना, आपकी रूटीन के अंदर, आपकी नॉलेज के अंदर, आपके काम के अंदर। और अगर वो रिस्क नहीं होगा, वो चेंज नहीं होगा, तो वही वाली चीज है कि हम तो अपनी जगह पे कायम रहते हैं, लेकिन बाकी की दुनिया आगे निकल जाती है। जैसे इसके भी आप एग्जांपल देंगे, जिस पीरियड में हम रह रहे हैं, कोविड वाला जो पीरियड है, अगर आप देखें तो आपको बहुत 2-3 किस्म के रिस्पॉन्सेज लोगों के नजर आएंगे। हाँ जी। एक ये रिस्क वाली फैक्टर में अभी तो देखें ना, कोई भी चीज हाइपोथेटिकल नहीं है। अब हर चीज विजिबल है, बाहर है, प्रैक्टिकली आप और मैं उस चीज को जी रहे हैं इस टाइम पे। अभी आपको नजर आएंगे वो लोग जिन्होंने जिंदगी बिल्कुल बंद करके रख दी है, ठीक है ना, और वो चीज जो है वो उसी कोरोना के इर्द गिर्द ही घूम रही है। अच्छा, फिर एक और कौम है जो भी आपने बड़ी अच्छी एक बात की थी कि
اپنی نالج کی کمی کو وہ جو ہے رسک تو لے لیتے ہیں لیکن بغیر سوچے سمجھے لے لیتے ہیں. جیسے ایک اسی کورونا والی سچویشن میں ہی دیکھیں تو ایک قوم وہ ہے جس کو بالکل پرواہ نہیں, ہاں جی, وہ خود کو اپنا نقصان کرتے ہیں, 7-6 اور 7-10 لوگوں کو اور کو بھی لے جاتے ہیں. صحیح بات ہے نا, خود بھی جا رہے ہیں. دین دیر آر پیپل جو آفیسز بھی جا رہے ہیں, جن کے بچے شاید اسکول بھی جا رہے ہوں گے, اس کے ساتھ ساتھ ماسک بھی لگے ہوئے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ وہ کیئرفل بھی ہیں. تو ایک تو یہ کہنا کہ رسک لینا چاہیے یا نہیں لینا چاہیے, میرے خیال میں یہ ایک وہ چیز ہے, یہ ایک ریالٹی آف لائف ہے جو کہ اٹ از دیئر, ہم سب لیتے ہیں, ہمیں بعض اوقات پتہ نہیں چلتا. واقعی جی بالکل صحیح کہا. اور وہ پہلے والی قوم جو ہے جس کو آپ نے کہا کہ وہ زیادہ ایس او پیز کو سیریسلی نہیں لے رہی, انہی کے لیے تو کہتے ہیں ہم تو ڈوبے ہیں صنم, تم کو بھی ساتھ لے کے ڈوبیں گے. ہمارا نقصان تو ہوا ہی ہوا ہے, آپ کا نقصان بھی ہم کرا کے رکھیں گے. احمد, آپ کو گفتگو میں شامل کرنا چاہوں گی. رسک کا ہمیں ایز سچ اردو میں کوئی اس کا مطلب یا اس کا متبادل لفظ نہیں ملتا, وچ از ویری اسٹرینج, بیکاز اگر آپ رسک کو اردو میں کہیں کہ ٹرانسلیٹ کریں تو اس کا مطلب خطرہ نکلتا ہے. حالانکہ آپ پھر آئی گاٹ اسٹارٹڈ آن اٹ, میں نے کہا کہ اچھا اس سے ملتے جلتے لفظ دیکھ لیتے ہیں. چانس دیکھتے ہیں تو اس کا مطلب موقع نکلتا ہے, تھرل دیکھتے ہیں تو اس کا مطلب سنسنی نکلتا ہے, ایڈونچر جو کہ تمام چیزیں آپ کے لیے اندر ایکسائٹمنٹ بلڈ کرنی چاہیے کہ ایک پازیٹیو آؤٹ کم کی بھی کوئی نہ کوئی نشاندہی ہو, وہ ہمیں کہیں سے نہیں ملتا ہے. اینڈ آئی تھاٹ فار اے منٹ کہ اس کا مطلب ہے ہم نے رسک کو خطرے سے ایکویٹ کر لیا ہے. آپ اس بارے میں کیا کہیں گے؟ اچھا سدرا, جو ورڈ رسک ہے, جو اس کی کانوٹیشن ہے لٹرلی, وہ جو اس کی لٹریری کانوٹیشن ہے وہ پازیٹیو بھی ہے, وہ نیگیٹو بھی ہے. رسک ایسی چیز نہیں ہے جس کے بارے میں ہم پہلے سے سوچ لیں کہ کسی بری چیز کا نام ہے, یا شاید خدشہ ہے کوئی, یا کوئی خطرہ ہے جس کے بعد کچھ ایسا ہوگا جو غلط ہو جائے گا. تو رسک لینے کے بعد بہت سی سکسیس سٹوریز بھی ہیں, اور جیسے آپ تھوڑی دیر پہلے ہی بتا رہے تھے کہ ہم اپنے گرد ایک دائرہ بنا لیتے ہیں اور شاید ہم اس دائرے سے نکلنا نہیں چاہتے. ایز اے کنسلٹنٹ ان مینجمنٹ ہم اس پر چینج مینجمنٹ کو ڈیوائز کرتے ہیں, چینج مینجمنٹ کے ماڈیولز کو ایگزیکیوٹ کرتے ہیں. تو ہم یہ پوری ایک ایڈوانس ٹول آف مینجمنٹ ہے چینج مینجمنٹ. دیٹ مینس کہ اگر آپ کسی بھی پوزیشن پہ ہوں, جیسے آپ خود سدرا یہاں پر ہیں, اور اگر آپ کی پروموشن ہوگی, اللہ نہ کرے, میں آپ کی ایگزامپل غلط لے لی, میں اپنی لے لیتا ہوں, اگر میری پروموشن ہوگی تو یہ پازیٹیو چیز ہے, اگر میری ڈیموشن ہوگی تو یہ نیگیٹو چیز ہے. لیکن دونوں میں جو چیز کامن ہے وہ چینج ہے, کہ مجھے چینج کا سامنا کرنا پڑے گا. پرموشن ہوگی تو دیر ول بی اے. اچھا, اٹس ویری انٹرسٹنگ دیٹ یو برنگ اٹ اپ احمد, اور آپ کے اور میرے کیونکہ انٹرسٹ ملتے جلتے ہیں جب ہم بات کرتے ہیں کہ انڈرسٹینڈنگ دا ہیومن سائیکی, چینج مینجمنٹ, ٹریننگ اینڈ پریپیئرنگ پیپل فار دیٹ چینج. تو احمد, رسک لینے کا بہترین وقت کون سا ہے؟ اچھا دیکھیں, رسک جیسے آپ نے خود ہی کہا اور تھوڑی دیر پہلے فاقیہ بھی کہہ رہی تھی کہ اگر کوئی شخص ایسے رسک لیتا ہے کہ وہ وداؤٹ نالج, وداؤٹ سروے, وداؤٹ ریسرچ کسی بھی چیز میں کود جائے, آگ میں کود جانا کون اچھا کہے گا اس کو, اور یہ رسک میں کبھی بھی نہیں آتا ہے. تو رسک کا اچھا وقت ہمیشہ وہی ہوتا ہے کہ آپ نے ایک اور بات کہی تھی انٹروڈکشن کے اندر کہ جب ہم بیلنس کر رہے ہوتے ہیں اپنی تھریٹس کو اور اپرچونٹیز کو, تو ایک وائز شخص اپنے آپ کو بیلنس کرتا ہے کہ میرے پاس اپرچونٹی ہے کود جانے کی, اور کیا اس اپرچونٹی میں آگ کے اوپر اگر کودتا ہوں یا میں کسی بزنس کا رسک لیتا ہوں, یا کوئی بھی صورتحال جیسے کووڈ-19 کے اندر بہت ساری اپرچونٹیز پیدا ہوئی. ایز اے بزنس کنسلٹنٹ آپ نے ماسک کو دیکھا, آپ نے سینیٹائزرز کو دیکھا, اور بہت سے ایسے لوگ جو بہت زیادہ ہائیجینک اور ان ہائیجینک سچویشن کے اندر پریشان تھے, ان کو گھروں کو صاف کرنے کے لیے, اپنے آپ کو صاف کرنے کے لیے لوگ سینسٹائز تھے نا, تو لوگوں نے اس کا فائدہ لیا ایز اے اپرچونٹی اور ہیوی انویسٹمنٹ کو انویسٹ کر دیا. تو ان کے وہ رسک جو تھے کہ بہت زیادہ انویسٹمنٹ میں ماسک خرید لیں گے, شاید کوئی خریدے ہی نہ, لیکن بہت سے لوگوں نے ماسک خریدا, نہ صرف خریدا بلکہ ماسک جو ہے بلیک میں سیل ہوا. گریٹ ایگزامپل جو آپ نے بزنس کے حوالے سے دیا. لیکن اگر ہم اپنے پرسنل مائنڈ سیٹ کی بات کریں جو کہ بڑا اہم ہوتا ہے ان اینی رسک, ون آف دا تھنگز آئی ریسنٹلی کم اکراس از کہ ہم اکثر کیا کرتے ہیں کہ ہم ایک ہی کام یا ایک ہی پروفیشن سے, ایک ہی چیز سے منسلک ہوتے ہیں اور ہم اس کو کرتے رہتے ہیں جب تک اٹ از سیلنگ. پھر وقت کیونکہ تبدیل ہوتا ہے اور آپ کا وہ اسکل سیٹ ریکوائرڈ نہیں ہے, یا اگر لوگوں کی حوالے سے بات کی جائے آپ کا عروج زوال میں جب بدلنے لگتا ہے, جب آپ زوال پہ آلریڈی جا چکے ہوں, جب وہ ابھرتا ستارہ نیچے کی طرف آ رہا ہو, دیٹس ناٹ اے گڈ ٹائم ٹو ٹیک رسک. ان
इनफैक्ट जब आप बुलंदी पे हों या बुलंदी की तरफ मजीद बढ़ रहे हों, दैट्स द बेस्ट टाइम टू टेक रिस्क. इसकी वजह यह है कि आप खुद भी अपने आप को एग्जॉस्टेड फील नहीं करेंगे, आपका माइंडसेट भी बड़ा अच्छा होगा, एंड इट्स ऑलवेज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी दैट वे. अब इसी चीज को अगर उम्र से जोड़ लेते हैं, यानी कुछ लोग कहते हैं कि यंग एज में लोग ज्यादा रिस्क लेते हैं, वो एज की डिमांड भी होती है, क्या वाकई ओल्डर एज में रिस्क कम हो जाता है? ये जानने के लिए ये सवाल मैं आमिर की तरफ लेके जाती हूँ. आमिर, आप क्या कहेंगे, उम्र का, आपकी एज का रिस्क लेने से क्या ताल्लुक है आपके ख्याल में? बेसिकली लाइफ एक्सपीरियंसेस की बेसिस पे आप डिफरेंट सिचुएशंस को डिफरेंट एनालिसिस करते हैं, और स्पेशली जब आप यंग होते हैं तो आपके अंदर एक एंथुसियाज्म होता है कि आपने कुछ करना है, जोश और जज्बा होता है, और आप जल्द से जल्द कुछ ना कुछ करना चाहते हैं और एक पोजीशन पे आना चाहते हैं, अपने आप को सेटल डाउन करना चाहते हैं, तो आप में रिस्क लेने की कैपेसिटी ज़्यादा होती है. और जब आप ओल्ड एज में चले जाते हैं तो आप बहुत ही कैलकुलेटेड और बहुत ही मिन्यूट लेवल के स्टेप्स उठाते हैं, क्योंकि आपके पास बड़े गोल्स नहीं होते, आपने शॉर्ट टर्म्स गोल्स, क्योंकि ऑब्वियसली इंसान को एक डेथ का जो फियर है वो उसके पास रहता है, तो वो बड़ा रिलैक्स होकर चलता है, और जिसे कहते हैं आई थिंक इट कुड आल्सो बी योर एक्सपीरियंसेस. यानी आपके अगर नाकाम आप रहे हैं, कोई आपका तजुर्बा ऐसा रहा है जिसकी वजह से योर माइंडसेट परहैप्स हैज गॉटन लिटिल क्लाउडेड. फाकिया, क्या कहेंगी? अंग्रेजी में कहावत है ना, वंस बिटन ट्वाइस शाय, एक दफा दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर देता है. बिल्कुल सिद्रा, एक तो मैं ये कहूंगी जो आपने अभी एज वाली बात की है ना, आई थिंक बात एज की नहीं है, बात है रिस्पॉन्सिबिलिटीज की. वक्त के साथ साथ देखें, जब व्हेन आई वाज यंग, लाइक मैं मैरिड नहीं थी या मेरे बच्चे नहीं थे उस टाइम पे, तो आप 20s के अंदर आपके पास वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं होती उस लिहाज से, सो यू हैव अ मोर फ्री स्पेस. ठीक है ना, आप उसके अंदर एक्सपेरिमेंट ज्यादा कर लेते हैं. जैसे जैसे रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ती जाती हैं वैसे वैसे आपका एपिटाइट ऑफ रिस्क कह लें, आई डोंट नो, कम होता है, लेकिन कॉशियस हो जाते हैं. दूसरी चीज होती है, ये अभी जो बात भी हो रही थी, एक खाली पेट और एक भरा हुआ पेट. सो जब शुरू में, जब मैं अभी अपने बच्चों को भी देख रही हूँ, टीनेजर भी जहां पे हैं, ये वो टाइम है जहां यू हैव टू प्रूव. ठीक है, तो पेट अभी खाली है, तो इस टाइम पे आप बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स करेंगे. अच्छा, वो लोग जो कि आप देखें, जैसे जैसे सीनियरिटी में, प्रोफेशनल वर्ल्ड की स्पेशली बात कर रही हूँ, अगर आप किसी एग्जीक्यूटिव को देखेंगे और कभी किसी सीनियर मैनेजर को देखेंगे, तो हमें रिस्क में गेन से ज्यादा जो बहुत चीज पीछे रखती है ना, वो फियर ऑफ लॉस रखता है. नो बट फाकिया, आप इसमें अभी सिर्फ और सिर्फ हम लोग इसको एक बिजनेस या एकेडमिक पॉइंट से कह रहे हैं. लाइफ की बात करें ना जरा, जब हम कह रहे हैं कि भाई बड़ी एज में जाके लोग रिस्क नहीं लेते, आप देखें शादी होने के बावजूद गर्लफ्रेंड बना लेना, मुआशके, फिर इसके अलावा हैवी बाइक आ जाना, ये जो मिड लाइफ क्राइसिस की सारी निशानियां होती हैं, जब आपने पहाड़ चढ़ना होता है और घोड़े पे दौड़ना होता है और इस तरह की तमाम आप शौक लेके आ जाते हैं, ये भी तो रिस्क की वही, यानी क्या कहेंगे इसको आप, ये रिस्क टेकिंग नहीं है? एज के साथ बहुत ज्यादा, आप इसको हम कहें कि सिर्फ एज के साथ ही एक रिस्क का एपिटाइट भी है. देखिए, देयर आर पर्सनैलिटीज एज वेल. कुछ पर्सनैलिटीज जो हैं जिनका रिस्क एपिटाइट थोड़ा सा ज्यादा, और ये बाकायदा इसकी साइंस है, अगर आप पर्सनैलिटी एनालिसिस में जाएं. कुछ लोगों को जिंदगी में सर्टेनिटी चाहिए होती है. ठीक है, बड़ा मॉडल है इसके ऊपर कि उनको हर चीज उनको वो कि इसमें किसी किस्म का चेंज ना हो, इसमें गारंटी हो, वारंटी हो, इस किस्म की चीजें, वो सर्टेनिटी के साथ दे आर ड्रिवन बाय दैट. तो बहुत ज्यादा नहीं लेंगे. ये एक पूरी साइकोलॉजिकली एक स्काफ मॉडल करके भी अगर आप देखें तो उस पर भी बहुत इसमें चीजें. और कुछ लोग जो हैं उनके लिए ग्रोथ है, उनके लिए एडवेंचर है, उनके लिए. लेट्स टेक अ मेल पर्सपेक्टिव ऑन दिस एज वेल. अहमद, आप क्या कहेंगे? ये जो घर में बीवी बच्चों के होने के बावजूद बाहर लोग रिस्क लेते हैं, इसमें क्या अंडरलाइंग कॉन्करेंट्स होते हैं उस वक्त? अच्छा सिद्रा, इसमें एक कोट है, रोमन कोट है कि फॉर्चून फेवर्स द बोल्ड. हमेशा उन लोगों को ही किस्मत ने उनका साथ दिया है जिन्होंने कुछ बोल्ड करने की सोची है. अगर मैं घर के अलावा किसी भी जगह पर इसको अप्लाई करूं, अगर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट्स की बात करें, आइडियोलॉजीज की बात करें, दुनिया के ऊपर लेनिन एंड एग्जाम्पल हमारे सामने कि कम्युनिज्म का नजरिया उन्होंने उस वक्त दिया जब उनको डर था जान चली जाए, और उस नजरिए को देने के बाद ना सिर्फ उन्होंने वो नजरिया प्रिवेल करवाया बल्कि उसको लीड किया. और इसके अलावा हमारी सोसाइटी में बहुत सारे और राइट्स जो टैबूज हैं जिन पर हम बात नहीं करते, जो शख्स उस टैबू पे बात करना चाहता है या उस पर बात करता है तो वो भी तो बेसिकली रिस्क ले रहा होता है कि ऐसी सोसाइटी में जहां पर लोग जिस चीज के बारे में बात नहीं करना चाह रहे होते, इवन ह्यूमन राइट्स के अंदर बहुत जिनके ऊपर सर्टनली हम लोग भी बात ओपनली कैमरा पे नहीं करते हैं. लेकिन अब
جو انڈیویجول کی بات ہے تو ایک شخص جس پرواہ نہیں ہے کسی چیز کی وہ جو رسک لیتا ہے وہ رسک چاہے انڈیویجلی گھر سے باہر جا کے کسی ریلیشن شپ میں لیتا ہے, ایز اے لیڈر کسی جگہ پہ جا کے لیتا ہے, ایز اے پولیٹیشین کسی جگہ پہ جا کے لیتا ہے. تو رسک جو ہے وہ شاید ایک انبورن کوالٹی ہے یا ایک ایسی کوالٹی ہے جس کو ہم سوشلائز کرتے ہیں اپنی سوسائٹی سے, اپنے ایکسپوجر کے ساتھ, اور پھر ہم کسی چیز کے آگے رک جاتے ہیں اور کھڑے ہو جاتے ہیں. ہم واپس آتے ہیں, ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں اینڈ وی آر گوئنگ ٹو ٹیک اٹ فارورڈ. یہ بڑا اہم ہے جی کہ کبھی کبھار آپ اپنی فرسٹریشن یا جس روٹین میں آپ ہیں اس سے اکتا کر بھی یو وانٹ ٹو شیک تھنگز اپ, اور کبھی آپ کے ایسے فیصلے ہوتے ہیں جو دے ڈونٹ میک سینس ٹو پیپل ایٹ آل. لوگ کہتے ہیں کہ بھئی آپ کو یہ قدم اٹھانے کی ضرورت ہی کیا تھی, لیکن اگر آپ دیکھیں گے اس کو دیٹ ریئلی جیپرڈائزز یور لائف. اس طرح کے رسک کو کیسے اوائڈ کر سکتے ہیں؟ ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں اینڈ ویل بی رائٹ بیک. ویلکم بیک. لائف از آل اباؤٹ ٹیکنگ اے رسک, اور اس میں کبھی کبھار آپ کے جو اسٹیپس ہوتے ہیں وہ بڑے ایکسٹریم بھی ہوتے ہیں. ہم نے کئی ایسی ویڈیوز دیکھی ہیں جہاں لوگ تھرل سیکھ کرتے ہوئے, ایڈونچر سیکھ کرتے ہوئے, رسک انہوں نے لیا, جانتے بوجھتے ہوئے کسی ایکسٹریم اسپورٹس کا پارٹیسپیٹ کیا اور اس کا حصہ بنے, اینڈ انفارچونیٹلی تھنگز ڈڈ ناٹ گو ایز پلانڈ. اب یہی چیز آپ کے ساتھ اپنی پرسنل لائف ڈیسیجنز میں بھی ہو سکتی ہے. عمر کا تعلق اس میں ہم نے اسٹیبلش کیا کہ آپ یا تو لڑکپن میں یا پھر مڈ ایج میں, جب بھی آپ کو اپنی زندگی میں ایسا لگتا ہے کہ آپ کا کنٹرول کم ہے, یو ٹرائی ٹو ٹیک سم ایبسولوٹ تھرلنگ تھنگز, رسک ٹیکنگ, آپ کوئی نہ کوئی میجر لینے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. فاقیہ, اپنے رسک کو کس طرح ہم پروڈکٹیو بنا سکتے ہیں؟ ہاؤ شوڈ بی ڈسرٹن کہ ہم جو رسک لے رہے ہیں وی آر ٹیکنگ اٹ فار دا رائٹ ریزنس؟ دیکھیے سدرا, رسک میں اور کیئرلیسنس میں نا فرق ہے بہت زیادہ. بعض اوقات یہ جس طرح ابھی ہم تھوڑی دیر پہلے بھی بات کر رہے تھے کہ آؤٹ آف فرسٹریشن اگر آپ کوئی چیز دے رہے ہیں تو کبھی بھی اس میں ایک سینسیبل اپروچ نہیں ہوگی. ٹھیک ہے, دیکھیں اگر ہم زندگی میں اوور آل ایز اے کنسلٹنٹ جب ہم کبھی بھی بات کرتے ہیں کہ 3 چیزیں کا ہر قسم کی آپ کی پرسنل اور پروفیشنل لائف میں لینا دینا ہے, جس میں آپ کا ایک ایٹیٹیوڈ ہے, ایک اسکل ہے, ایک نالج ہے. اب ایٹیٹیوڈ ہے, چلو جی میں ڈیئرنگ ہوں, میں کرنا چاہ رہی ہوں ڈفرنٹ, لیکن صرف اس ایٹیٹیوڈ کے ساتھ ساتھ اگر میں اس کو سپلیمنٹ نہیں کر رہی ہوں نالج کے ساتھ اور اسکل کے ساتھ, سپوز میں نے ایک بزنس اسٹارٹ کرنا ہے, سو جسٹ ہیونگ دیٹ کائنڈ آف ایٹیٹیوڈ کہ ہاں میں رسک لینا چاہ رہی ہوں, میں اسٹارٹ کر دوں, لیکن اس سے پہلے میں اپنی ریسرچ نہ کروں یا اس سے پہلے میں ان لوگوں سے نہ ملوں جو لوگ وہ کر رہے ہیں, یا اس کا جو اسکل سیٹ چاہیے وہ ڈیولپ نہ کروں, تو یہ پھر بیوقوفی والی بات ہے. سو یس, آپ رسک بالکل لیں گے, اس میں ہمیشہ رسک کبھی بھی سیف, یہ کہنا کیلکولیٹڈ ہونا ضروری ہے. ایلیمنٹ آف جو کہنے سرٹنٹی اور انسرٹنٹی اس کے اندر ہمیشہ رہے گا, لیکن ہمارا اپنا کام جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے لیول پہ جو نالج اور اسکل والی 1-2 ایلیمنٹ اس کے اندر ہیں وہ ضرور پورے. بالکل. اچھا واقعہ آپ کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہ کسی بھی معاشرے میں جہاں سائنٹیفک ڈسکوری ہے, ریسرچ ہے, وہاں پہ لوگ رسک ٹیکنگ کو بڑا اپریشیٹ کرتے ہیں, بلکہ انفیکٹ فیلئر کو بھی برا نہیں سمجھتے, کیونکہ ہر ایک کو پتا ہوتا ہے کہ جب آپ رسک لے رہے ہیں دیر از اے پاسبلٹی دیٹ یو مائٹ فیل. اور یہی وجہ ہے کہ ان معاشروں میں آپ کو انوویشن زیادہ نظر آئے گی, وہاں پہ لوگوں کو ترقی کرتا ہوا سکسیس سٹوریز بھی آپ کو زیادہ ملیں گی. ہمارے انفارچونیٹلی ایک تو جب بھی کوئی شخص رسک لینے لگتا ہے اور اگر وہ مشورہ لیتا ہے تو بہت بڑی تعداد میں لوگ پہلے اس کی حوصلہ شکنی کرتے ہیں, اس کو کوئی یہ نہیں کہتا کہ بھئی تم یہ رسک لے لو گے تو بڑا اچھا ہو جائے گا. آپ کیا کہیں گے اس بارے میں عامر کہ اگر ایک شخص کوئی رسک لینا چاہتا ہے اور اپنے ارد گرد جب لوگوں سے مشورہ لے رہا ہے اور مشورے میں ہر کوئی اس کو مزید ڈی موٹیویٹ کر رہا ہے, تو کیا کرنا چاہیے ایسے شخص کو؟ سب سے پہلے انفارچونیٹلی ہمارے معاشرے کا ڈیلیما یہ ہے کہ ایرسٹوٹل کا ایک کوٹ ہے کہ لیٹس ایگری ٹو ڈس ایگری. ہم اس کے اپوزٹ چلتے ہیں کہ ڈس ایگری اینڈ دین ایگری وین ہی پروو سم تھنگ. تو اس کانٹیکس میں اگر چیزوں کو ہم دیکھیں تو اگر کوئی اس طرح کا ڈیسیجن لینا چاہتا ہے تو ہی نوز بیٹر کہ میں اگر اس سیٹ پہ اس پوزیشن پہ ہوں اور میں یہ کام کرنے جا رہا ہوں تو آئی ایم دا پرفیکٹ جج کہ مجھے پتا ہو کہ کیا ٹھیک ہے کیا نہیں ٹھیک, اور اس کے کیلکولیشنز کس طرح کی ہیں. اگر آپ خود اپنے آپ پہ ٹرسٹ نہیں کریں گے
اور آپ دوسروں کے ٹرسٹ کے محتاج ہوں گے تو پھر آپ رسک لینے والی بات کرنا ہی غلط ہے کہ آپ رسک لے ہی نہیں سکتے کہ اگر آپ دوسروں پہ ریلائی کرتے ہیں. کیونکہ ٹائمنگ بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے کسی بھی رسک میں. اگر آپ نے ڈیسیجن لینے میں یا ایکٹ کرنے میں بہت وقت گزار دیا تو ہو سکتا ہے یو ہیو لاسٹ دی اپرچونٹی. احمد کیا کہیں گے اگر بہت زیادہ مشورہ کرنے لگے, ہر ایک سے پوچھنے لگے, ایک پہلے سب کا کنسنسس حاصل کرنے کی کوشش کریں تو اکثر وہ اپرچونٹی نکل جاتی ہے ہاتھ سے. اچھا سدرا, کیونکہ میں نے مختلف کارپوریٹ آفیسز کا حصہ رہا ہوں, سیکٹرز کا حصہ رہا ہوں, جو رسک ٹیکنگ ہے یا جو ڈیسیژن میکنگ, آپ جیسے پہلے ایج کا تعلق آپ اس سے چوکتے ہیں, اگر یہ پلے بیک کہیں بند کرتے تو مجھے واپس میری آواز آ رہی. میں کہنا ہی چاہ رہا ہوں جس وقت ہم لوگ رسک یا کسی ڈیسیژن میکنگ کی بات کرتے ہیں تو عمر کا تعلق بھی جوڑا جا رہا تھا کہ آپ کی عمر کیا ہے, کس عمر کے حصے میں آپ رسک لیتے ہیں. لیکن موسٹلی جتنی کارپوریٹ آرگنائزیشنز ہیں ان کے جو ڈیسیژن میکرز ہیں, جو ان کے مارکیٹ پلانرز ہیں, وہ سارے وہ لوگ ہیں جن کا ایک ایکسپوئر اور نالج کیری کرتے ہیں, جس کے بہاف پہ وہ ڈیسیژن لیتے ہیں اور اپنے کسی پاسٹ ایکسپیرینس کے رسک کو دوبارہ سے ریپلیکیٹ کرتے ہیں کسی اپرچونٹی کے طور پہ. جیسے ابھی عامر اور فاطمہ بھی کہہ رہی تھیں کہ جو یہ تو بیوقوفی ہی ہوگی کہ اگر آپ بغیر ریسرچ کے, بغیر سروے کے, بغیر اس کو کوانٹیفائی کیے کہ ہمارا جو رسک ہے, اگر ہم اس کو اب ایک اور ٹرمنالوجی بیس کے ساتھ ہم یوز کرتے ہیں, اس کو کہتے ہیں رسک مینجمنٹ. فار ایگزامپل اگر میں صرف پیسوں کے کیش فلو کی بات کرتا ہوں, آپ جو پیسے انویسٹ کرتے ہیں تو آپ انشورڈ کیوں کرواتے ہیں؟ آپ اپنی رسک مینجمنٹ کر رہے ہوتے ہیں. آپ اپنے پیسوں کو نمبر آف شیئر ہولڈرز میں کیوں ڈیوائڈ کرتے ہیں؟ بیکاز آپ کا پروفٹ لاس جو ہے, لاس کو آپ شیئر کر رہے ہوتے ہیں کہ تاکہ ایک شخص کے اوپر پورا لاس نہ آ جائے. تو رسک لینا جو ہے یہ کوالٹی بہت کم لوگوں میں ہے, لیکن اس رسک کو پھر مینج کرنا, یہ رولز یا یہ ٹولز تو پھر بعد میں موجود ہیں. تو میں پھر وہی بات ریوائز کروں گا کہ فارچون فیورز دی بولڈ. عمر کا اس میں کوئی حصہ نہیں ہے. جب آپ ٹین ایجر ہوتے ہیں تو آپ کی پرائورٹی یہ ہوتی ہے کہ آپ اپنی لیکن سال 2020 میں تو بہت چیزیں مختلف ہو گئی ہیں, ہمیں بڑی امپورٹنٹ اینڈ ٹف لیسنز بھی ملے ہیں. فاقیہ, واٹ ڈز دیٹ مین فار آور بزنسز اینڈ فار انٹرپرینورز؟ پہلے تو ہم رسک میں کبھی ہم نے سوچا نہیں تھا کہ یہ سینیریو بھی ہو سکتا ہے کہ ایک پینڈیمک ہو اور سب ہم گھروں میں بند ہو جائیں. ہم نے اس کو کبھی فیکٹر ان نہیں کیا تھا. اب جبکہ وی آر ٹرائنگ ٹو امیجن اے ورلڈ بیونڈ دا پینڈیمک, کس طرح تبدیلی آئی ہے ہمارے رسک ٹیکنگ ایپیٹائٹ میں اس کی وجہ سے؟ دیکھیں اب آپ کی جو ہے نا رسک از ناٹ اونلی فار دا گروتھ, رسک از فار یور سروائیول ایز ویل. دیٹس ہاؤ اٹ از. اگر آپ وہ نہیں لیں گے یا آپ وہ چینج لے کے نہیں آئیں گے تو آپ کا آگے سروائیول ہی نہیں ہے. آپ دیکھیں نا جس طرح آپ بات کریں, میں اور آپ یا ہم بہت سارے لوگ آن لائن یا ڈیجیٹائزیشن پہ جو چلے گئے ہیں. سو ایٹ دس پوائنٹ ان ٹائم سدرا ابھی کی بھی بات کر لیں یا کبھی کی بھی بات کر لیں, زندگی آپ کی ڈرائیو ہوتی ہے دو چیزوں کے اوپر, یا تو فیتھ پہ ہے یا فیئر پہ ہے. فیئر پہ رہیں گے اٹ ول بی کرپلنگ کسی بھی جگہ پہ, چاہے وہ پرسنل لائف ہے چاہے وہ پروفیشنل لائف ہے, آپ آگے سٹیپس نہیں اٹھا سکتے. کووڈ آج کل کوئی اور چیز ہوگی. فیتھ کا مطلب ہے کہ آپ کو یہ پتا ہے کہ ٹھیک ہے اگر اندھیرا ہے تو روشنی ضرور آئے گی اور مجھے اس اندھیرے میں چلنا سیکھنا چاہیے. ہر دفعہ سچویشن ڈفرنٹ ہوگی, ہر دفعہ رولز جو ہے گیم کے وہ ڈفرنٹ ہوں گے اور آپ نے اس کو سیکھتے سیکھتے آگے چلنا ہے. جیسے ابھی آپ یہ دیکھیں کہ آن لائن میں اگر اپنی بات کروں, میں جو ہماری عمر کے لوگ ہیں جو کہ ایک سرٹن طریقے سے کارپوریٹ میں بھی کام کرتے آئے, اب آ کے ان کے لیے ایک دم اگر انہوں نے اپنے آپ کو اڈیپٹ نہیں کیا, یا جو ڈیجیٹائزیشن کا بوم آیا ہے, یا اگر گھر پہ بیٹھ کے وہ صرف نئی یہ جو ٹیکنیکس ہیں یا نئے جو ٹولز ہیں انہوں نے ایکوینچ نہیں کیا, وچ از ڈیفیکلٹ فار آور ایج اینڈ آل دیٹ, بٹ اگر ہم نہیں کریں گے تو ہم ریڈنڈنٹ ہیں. سو آپ کے کہنے کا مطلب ہے اب تو یہ میٹر آف سروائیول کی بات ہو چکی ہے. لیکن پھر بھی اگر آپ ہماری نفسیات کو دیکھیں, کوئی بھی شخص رسک لینے پہ آمادہ نہیں ہوتا جب تک اٹس ٹی ٹائم. یعنی کچھ لوگ ہوتے ہیں نا جو تھرل سیکر ہے, وہ تو ایک پرسنالٹی ٹائپ ہی الگ ہے, لیکن عام لوگ چینج کو, رسک کو اوائڈ کرتے ہیں. اب ذرا اپنی منافقت کی بھی ہم ذرا ایک بریک پہ جا رہے ہیں, لیکن اس کے بعد ذرا ہمارے اندر جو ان بلٹ ماشاءاللہ سے ڈیفالٹ سیٹنگ منافقت کا ہے اس پہ بھی بات کر لیتے ہیں. ہمیں رسک لینا بہت اچھا لگتا ہے جب تک کوئی اور رسک لے رہا ہو, کوئی اور بزنس سٹارٹ کر لے, سیٹ صاحب رسک لے لیں, باس رسک لے لے, یا ہم سے دور ہو. جب یہ بہت قریب آ جاتا ہے, that's when we all start to sort of have a question mark around it. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں and we'll come back and talk about it more. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. منافقت جی بلٹ ان ہے,
بڑا اچھا لگتا ہے ہمیں اچھی اچھی باتیں کرنا, تجزیہ دینا, یہ بتانا لوگوں کو کہ زندگی میں کوئی گروتھ نہیں ہو سکتی جب تک آپ رسک نہ لیں یا کسی موقع کو اویل نہ کریں, اپنے کمفرٹ زون سے باہر نہ نکلیں. لیکن یہی صلاح جب آپ لوگوں کو اپنے ارد گرد دیتے ہیں یا خود اس پہ عمل درآمد کرنے لگتے ہیں تو آپ کو بہت ساری ہرڈلس کا سامنا کرنا پڑتا ہے. لوگ آپ میں دے ٹرائی ٹو ناک سینس ان یو, لاجک کی بات کرتے ہیں, کہتے ہیں رسک لینے کی ضرورت کیا ہے, اچھا بھلا جیسے چل رہا ہے ویسے چلنے دیا جائے. ایسے موقع پہ اپنے دل کی آواز کیسے سنیں؟ بیکاز ایوری بڈی دیٹ یو ول کنسلٹ وہ آپ کے اندر کوئی نہ کوئی ڈاؤٹ کا, فیئر کا, خوف کا بیج بو دیتے ہیں. اس کے بیونڈ جانا زیادہ مشکل ہو جاتا ہے. ایک بڑی اچھی بات اس میں ضرور ڈالنا چاہوں گی کہ جب ہم رسک کی بات کرتے ہیں تو اپنی چھٹی حص کو کئی دفعہ کریڈٹ دے رہے ہوتے ہیں کہ میری چھٹی حص نے, میرے سکس سینس نے مجھے گائیڈ کیا. کیا آپ کو آپ کی سکس سینس آنے والے خطرے کا پہلے بتا سکتی ہے؟ چلیں یہ جانتے ہیں سب سے پہلے ہم یہ بات اگر عامر کی طرف لے جائیں. عامر, آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی سکس سینس, یعنی ہم ہیومن بینگز میں جو ہماری سکس سینس ہے, یہ ہمیں آنے والے خطرے کی پہلے سے کوئی نہ کوئی انڈیکیشن دے سکتی ہے؟ بیسیکلی یہ سکس سینس نہیں ہوتی, یہ ہمارے پاسٹ ایکسپیرینسز اور ہمارے لرننگ ایکسپیرینسز ہوتے ہیں جس کی بیسس پہ آپ ایک چیز کے بارے میں پریڈکٹ کر سکتے ہیں, فار سینگ ہو سکتے ہیں کہ وی آر ٹرائنگ ٹو ڈو دس, تو ہم کر سکتے ہیں. تو ایسی سچویشن میں جو ہم اپنے ایکسپیرینسز کو, اپنے لرننگ کو جب ہم سمرائز کرتے ہیں ایک سنگل ورڈ میں, تو ہم اپنے سکس سینس کو کریڈٹ دیتے ہیں. بالکل جی. تو اس کو کریڈٹ میں بیسیکلی آپ کا اپنی پرسنالٹی انوالو ہوتی ہے. اور سب سے پہلے آپ ہیومن نیچر یہ ہے کہ اشرف المخلوقات اسی لیے کہا گیا ہے کہ اسے صحیح اور ٹھیک میں پہچان کرنے کی ایک سینس ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک آرٹیفیشل انٹیلیجنسیا ہے, اور اس آرٹیفیشل انٹیلیجنسیا کو جب انسان اپنے ریئل لائف میں یوز کرتا ہے تو ہی از ان دا پوزیشن ٹو ٹیک اے رسک اور سینس دی تھریٹ, اور کسی بھی سچویشن میں وہ اپنے آپ کو ایک سروائیول میں اپنے آپ کو ڈال سکتا ہے. احمد, اگر یہی سوال آپ کی طرف لے کے آؤں, آپ کے خیال میں آج کی زندگی میں سال 2020 میں ایک شخص کا, ایک ینگ شخص کی زندگی کا سب سے بڑا رسک کیا ہوتا ہے؟ اس کی پہلی جاب, اس کی پہلی ڈگری. کیونکہ آپ دیکھیں ہمارے معاشرے میں پہلا جب آپ نے کالج پروگرام ہی چوز کرنا ہے یا کالج ہی سلیکٹ کرنا ہے تو لوگ کہتے ہیں اگر تم نے صحیح ڈیسیژن نہیں لیا تو دین اٹس گوئنگ ٹو بی اے پرابلم. سب سے بڑا رسک ایک ینگسٹر کی لائف میں کیا ہوتا ہے؟ میرا خیال ہے جو بھی ینگسٹر اس لیول پہ ڈیسیژن میکنگ کر رہا ہے تو اس کا رسک یہی ہے کہ اس کو اپنے اوپر خود یقین کرنے پر ہی خوف ہے کہ اگر وہ صحیح ڈیسیژن لے لے گا یا یہ ڈیسیژن لے لے گا تو وہ ڈیسیژن اس کے اگینسٹ چلا جائے گا. آپ نے انٹرپرینورز کی بات کی, ٹرینڈ سیٹرز کی بات کی, وہی لوگ تھے جو بعد میں ٹرینڈ سیٹرز بنے اور انہوں نے اپنے وقت میں رسک لیا. اور جیسے آپ کہہ رہے تھے کہ جو شخص ایک دفعہ رسک لیتے ہیں وہ فیل ہو جاتے ہیں, لیکن بہت سارے اپرچونسٹ اس وقت مارکیٹ میں ان کے ان فیلیور سے لرن کر کے اسی چیز کو ری لانچ کر دیتے ہیں. بہت سی ایسی پروڈکٹس ہیں, بہت سی ایسے بزنس ہیں جو اس طرح سے لانچ ہوئے. اور اگر اس میں قسمت کو بھی ہم فیکٹر بناتے ہیں یا فیٹ کو بھی فیکٹر بناتے ہیں تو میں اسٹیفن ہاکنگ کی اس بات پہ بڑا یقین کرتا ہوں اور خود بھی اس کا فالوور کہ قسمت ایک ایکسکیوز کا نام ہے. آپ جب روڈ کراس کرتے ہیں تو اس وقت آپ اس کے دونوں سائڈ پہ دیکھ کر ہی کراس کرتے ہیں, کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ آپ کی کوئی بھی غلطی آپ کو ہر انسان اپنا بھرپور خیال رکھنے کی کوشش کرتا ہے, لیکن پھر بھی بہت زندگی کے کئی فیکٹرز آپ کے کنٹرول سے باہر ہوتے ہیں. فاقیہ جی, لیٹس برنگ جینڈر انٹو دس ڈیبیٹ ایز ویل. کیا آپ کو لگتا ہے کہ خواتین مردوں کی نسبت رسک کم لیتی ہیں اور اس کی وجہ کیا ہے؟ ہمارے سماجی رویے, ہماری کلچرل نارمز, کیا وجہ دیکھتی ہیں اس کی؟ دیکھیں, اپرچونٹی کی بھی بات ہوتی ہے نا. اب اگر آپ دیکھیں تو آپ نے جس طرح کہا سماجی رویوں کی بھی بات کی, کلچر کی بھی بات کی ہے. ہم رسک کو عام طور پر ڈیفائن کرتے ہیں جب ریزلٹ نظر آ رہا ہوتا ہے ان ٹرمز آف سم کائنڈ آف اچیومنٹ, ٹھیک ہے نا. تو وہ آپ کو زیادہ تر آدمی, کیونکہ ان کی اپرچونٹی زیادہ ان کے پاس ہوتی ہے تو وہاں لگ رہا ہوتا ہے. بڑے خیال میں عورتیں بہت رسک لیتی ہیں, فیملی میں ڈسکشنز کے اندر بڑے لے لیتی ہیں. سو اب تو ویسے بھی نارمز آپ کے دیکھیں سوسائٹی کے بہت حد تک چینج ہو رہے ہیں. سو یس, آئی تھنک سو پرہیپس پہلے, لیکن ہے عورتوں میں یہ, آئی تھنک عورتیں زیادہ ڈیئرنگ ہوتی ہیں. جہاں تک میرا اگر آپ پوچھیں خیال تو میرے میں زیادہ ہوتی ہیں. ہاں, اپرچونٹی کے لحاظ سے یا جو سوشل فیبرک ہے اس کا ایک بہت بڑا ہے کہ اگر میں یہ کروں گی تو ابا اماں تو کہیں گے, پھر ابا اماں سے زیادہ جو ایکسٹینڈیڈ فیملی ہے تو وہ اس کو تھوڑا سا اسٹائفل کرتی ہے. گیون اے چانس وہ بالکل لیں گے.
بالکل. تو آپ کو لگتا ہے کہ جینڈر وائز از مچ اکوالٹی اور اب تو چیزیں کافی بدل رہی ہیں. کلوزنگ ریمارکس میں ہم یہی کہنا چاہیں گے کہ دیکھیں جی, کمفرٹ زون کے بیونڈ تو نکلنا پڑے گا. اگر آپ نے کوئی خواب دیکھنے کی جسارت کی ہے تو پھر یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ تشتری میں سجا کر آپ کے سامنے رکھا جائے. اس کے لیے ہاتھ پیر مارنے پڑیں گے, کئی ایسے فیکٹرز کے اوپر رسک لینا پڑے گا, چانس لینا پڑے گا جو آپ کے کمپلیٹلی آپ کے اختیار میں نہیں ہے. اس میں سے کوئی بھی چیز گڑبڑ آ سکتی ہے اور آپ کا پورا پلان فلیٹ ہو سکتا ہے. بٹ دیٹ از واٹ از گوئنگ ٹو سیٹ اپارٹ کہ ونرز اور لوزرز کے بیچ میں جو فرق ہے وہ اسی کا ہوتا ہے کہ جو لوگ آگے بازی لے جاتے ہیں وہ دراصل وہ ہوتے ہیں جو اپنے آپ پہ, اپنی صلاحیتوں پہ اور ایک اندیکھے کل پہ, اپنے خواب پہ سب سے زیادہ یقین رکھتے ہیں. بہت شکریہ عامر, احمد اور فاقیہ فار بینگ ہیئر ود اس. آج ذرا ہم نے اس کو تھوڑا سا, مجھے لگا کہ ہمارا شو فلوسافیکل ہو گیا ہے, بٹ I really hope that you got what you wanted to out of the show as well. جتنے دیکھنے والے ہیں ان کو پازیٹیو سی کوئی اچھی بات پتہ لگی ہوگی. And if you are thinking about it, اگر آپ ایک چانس لینے سے پہلے گھبرا رہے ہیں, do a cost analysis of it کہ اگر چیزیں گڑبڑ ہو جائیں تو پھر کتنی بڑی اس کی بھاری قیمت ادا کرنی پڑے گی. But never shy away from taking a risk جو کل آپ کو ایک بہتر کل پرومس کر سکتا ہے. اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے, آپ سے جلدی ملاقات ہوتی ہے. اپنا خیال رکھیں. خدا حافظ.